پیارے اسلام بھائیو، آپ کا یہ جو محلہ ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹیاں چھوٹیاں گلیاں ہیں۔ اگر کوئی یہاں رہنے والا الیکشن میں کھڑا ہو جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، آگے چل کر وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے یا صدر بن جاتا ہے۔ صدر بن کے بھی وہ اس محلے میں رہے گا؟ مجھے بولو ذرا، وہ کسی بڑی سوسائٹی میں چلا جائے گا، پھر ایک وقت آئے گا وہ کسی غریب آدمی کے ساتھ ملاقات کرنا پسند۔ اب کوئی اس کے قریب ہونا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے میرے لیول کے بنو پھر میرے قریب آؤ، ایسے ہی ہے نا جی۔ لیکن کروڑوں درود کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو رب تعالیٰ نے عہدہ دیا تو اتنا بڑا کہ رب تعالیٰ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہستی ہیں تو میرے آقا کی ذات ہے، اور دولت دی تھی تو اتنی خزانوں کی کنجیاں ہی عطا کر دی۔ دولت بھی بڑی ہے، عہدہ بھی بڑا ہے، لیکن یہ شرط نہیں لگائی کہ جنت میں میرا پڑوسی بننے کے لیے نبوت کا تاج ہونا ضروری ہے یا بہت بڑا جاگیردار سرمایہ دار ہوگا پھر وہ میرے قریب ہوگا۔ نہ شرط لگائی تو کیا لگائی؟ فرمایا تم رنگ کے کالے ہو یا گورے ہو، غریب ہو یا امیر ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، فٹ پاتھ پہ رہنے والے ہو یا تخت و تاج کے مالک ہو، فرمایا جنت میں اگر میرا قرب چاہتے ہو تو سنو، دنیا میں جتنا زیادہ مجھ پر درود پڑھو گے جنت میں اتنا ہی میرے قریب ہوتے چلے جائے۔ اب اگر کسی بندے کے ذہن میں پریشانی آ جائے، حافظ صاحب ہم مصروف آدمی بڑے ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھ سکیں، تو چلو آج میں سرکار کے میلاد کی اس محفل میں آپ کو ایک نسخہ ایسا بتلاؤں، آپ کا وقت بھی نہ لگے درود پاک بھی پڑھا جائے۔ کیوں جی، ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ وہ نسخہ کیا ہے؟ آپ اپنے گھر سے اپنی ڈیوٹی پہ جاتے ہو، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے، یوں سمجھو کہ اس کو وہاں پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے، یہ ٹائم تو اس نے دینا ہی دینا ہے، چاہے خاموشی سے طے کرے، چاہے گانے گنگناتے ہوئے یا ذہن میں کوئی پراپوگنڈے سوچتا ہوا طے کرے۔ اگر آپ گھر سے نکلو سب کام چھوڑو، میرے آقا پر درود و سلام ہی پڑھتے جاؤ، واپس آؤ درود و سلام ہی پڑھتے آؤ، سودا لینے جاؤ درود و سلام پڑھتے جاؤ، واپس آؤ درود و سلام ہی پڑھتے آؤ۔ رات کو لیٹے ہو نیند نہیں آ رہی، نہ فلمیں ڈرامے میں دیکھو، نہ ناول ڈائجسٹ پڑھو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہی پڑھتے جاؤ۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے۔ یار آپ کو میں ایک بڑا پیارا، مجھے یہ بڑی خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ، نوجوانوں کی کثرت ہے، میں نوجوانوں کو ایک یاد ہے ایک نوجوان کی بات سنانے لگا۔ میں ایک جگہ بیان کرنے گیا، پہلے بھی جاتا تھا، ایک نوجوان لڑکا مجھے ملا، کہنے لگا حافظ صاحب میں نے آپ کے بتلائے ہوئے نسخے پر عمل شروع کر دیا، گھر سے نکلتا ڈیوٹی پر پہنچنے تک راستے میں درود پاک ہی پڑھتا رہتا، پھر کہنے لگا بیسیکلی میں کارپینٹر ہوں، ترخان، کہنے لگا ہاتھ سے کام کرتا رہتا، زبان سے درود پاک ہی پڑھتا رہتا، کہنے لگا مجھے درود پاک پڑھنے میں اس قدر لطف آیا کہ میں نے دوست احباب سے مذاق مسخری گندی باتیں گندے لطیفے سب چھوڑ دیے، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا۔ کہنے لگا مجھے مزید مزہ آیا تو میں نے فلمیں ڈرامے دیکھنے چھوڑ دیے، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا۔ پھر کہنے لگا مزید جب مزہ آیا تو میں نے تاش، شطرنج، اڈی کھڈا، بارہ ٹینی، لڈو اور موبائل میں گیمیں کھیلنا چھوڑ دی، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا۔ کہنے لگا حافظ صاحب ابھی چند دن گزرے مجھے سونے آقا کا دیدار بھی نصیب ہو گیا۔ تو اللہ
اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. حضرت صاحب بیان تو پھر کبھی آپ کو سنائیں گے. میں آج آپ سے چند باتوں کا سوال کروں گا. پتہ نہیں آج کس کے دل پر چوٹ لگے رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے. دیکھو یار میں یہاں مسجد میں بیٹھا ہوں. کہاں بیٹھا ہوں؟ میرے ایک طرف میرے والد صاحب بیٹھے ہیں. اس کو چھیڑو گا آپ کی مہربانی اور آواز کم کر. میری اپنی پوزیشن ہے. خواہش ہوتی ہے آواز ہو تھوڑی کان میں جائے اور دل میں اترے. بیچارے پبلک یہ سن سن کے نہ تنگ آ گئی. اب تھوڑی سی آواز رکھیں, اس کو چھیڑیں بھی نہ. بلکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ سپیکر والا بھی بیان سنے. نعت میں ہوتا ہے نا اوپر کرو کو نیچے کرو. بیان میں جہاں سیٹ ہو گیا بس سیٹ. اب یہ بھی بیٹھے بیان سنے. میں نے کہا تھا میرے ایک طرف میرے والد صاحب بیٹھے ہوں, ایک طرف میرا دوست بیٹھا ہے. والد صاحب کہتے ہیں بیٹا آج اس دروازے سے باہر جانا. دوست میرا کہتا نہیں حافظ جی آج اس دروازے سے باہر جانا. مجھے کس کی ماننی چاہیے؟ سب کی آواز نہیں آئے گی, میں آگے نہیں چلوں گا. کیوں ماننی چاہیے؟ اس لیے کہ والد کا مرتبہ دوست سے بڑا ہے, والد کا مقام دوست سے بلند ہے. یہی جواب ہے نا. اس سے ہمیں پتہ کیا چلا, جب چھوٹے مرتبے والے اور بڑے مرتبے والے کی بات اکٹھی آ جائے تو چھوٹے مرتبے والے کی بات چھوڑ دو, بڑے کی اونچی بولو ذرا, پھر سنو ذرا. جب چھوٹے اور بڑے مرتبے والے کی بات اکٹھی آ جائے چھوٹے کو چھوڑ دو, بڑے کی. اگر میری بات نہیں سمجھ آ رہی تو میں آپ کو شریعت سے اس کا ثبوت دے دوں. ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی, اس میں 4 فرض ہیں. 2 رکعت کے بعد جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس کو بولتے ہیں درمیانی قعدہ. یہ نماز میں کیا ہے؟ واجب. درمیانی قعدہ نماز میں کیا ہے؟ اور کھڑا ہونا فرض ہے. اگر کوئی درمیانی قعدہ بھول کے کھڑا ہو گیا, اب کھڑا رہنا فرض ہے, بیٹھنا واجب ہے. فرض اور واجب اکٹھے آ جائیں پھر کس کو پکڑنا چاہیے؟ تھوڑا سمجھیے بات. کیوں پکڑنا چاہیے؟ اس لیے کہ فرض کا مقام بڑا ہے, واجب کا مقام کم ہے. جب فرض اور واجب اکٹھا آ جائے تو واجب کو چھوڑ دو, فرض کو پکڑ لو. اب کلیئر ہو گیا. اب پھر سنو, دوست اور والد کا حکم اکٹھا آ جائے تو دوست کی بات چھوڑ دو, والد کی مان لو. اس لیے کہ دوست کا مقام کم ہے, والد کا مقام بڑا ہے. والد کا مقام بڑا ہے. جب والد بڑا ہے تو پھر چھوٹے کی چھوڑ کے بڑے کی ماننی ہے. سمجھ آ گئی؟ اب کوئی آپ میں سے یہ بتلائے گا اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑا سمجھیے آواز سے مجھے. کیا ہم سب سے بڑے کی بات مانتے ہیں؟ یار علامہ اقبال اسی بات پر تو روتا رہا. وہ کہتا ہے زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل. ارے دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں ہے. زبان سے اللہ اکبر کہتا ہے اور بات شیطان کی مان رہا ہے. چھوٹے کی بھی نہیں دشمن کی مان رہا ہے. میری بات سے آپ مطمئن نہیں ہو رہے, فیصلہ بھی میں نے آپ سے ہی کروانا ہے. رب تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے حی علی الصلاۃ. اچھا ایک تو یہ نا کہ کسی کو اس کا ترجمہ نہ آتا ہو تو چلو نہیں عمل کرتا, ایک علیحدہ بات ہے. آپ سب کو ترجمہ آتا ہے اس کا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑا سمجھیے بات سے بولو. آپ بولو گے تو مجھے سمجھ آئے گی کہ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں. حی علی الصلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہم آ جاتے ہیں؟ شیطان کے اندر بیٹھا رہا کاروبار کر, دوستوں چھڑ کے نہ جا.
یار ہم کس کی مان رہے ہیں؟ رب تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ شیطان کہتا ہے بستر سے ہور وار جا، ہم کس کی مانتے ہیں؟ رب تعالیٰ ارشاد فرمائے حلال کھاؤ، حرام کے قریب۔ شیطان کہنا چھٹ مولوی دیاں گلاں، پیسہ آنا چاہیے، پاہمیں جوا کھیڑ کے آوے، پاہمیں شراب بیچ کے آوے، پاہمیں زنا کر کے آوے، پاہمیں چوریاں ڈکیتیاں کر کے آوے، پاہمیں ملاوٹ کر کے آوے، پاہمیں پہنیاں جی جائیداد تے قبضہ کر کے آوے، پاہمیں یتیم نما دا مال قبضہ کر کے، ہمارے پیسہ آنا چاہیے۔ اسی کدی مان دیں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے محبوب کی مانو۔ رب تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی۔ تو ہمیں ذہن میں پریشانی آئی کہ یا اللہ ایک وقت میں ایک ہی اطاعت ہو، دو کی نہیں ہو سکتی۔ تو رب تعالیٰ نے مسئلہ حل کر دیا، فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری ہی اطاعت کر لی، جس نے میرے محبوب کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا، جو میرے محبوب کا ہو گیا وہ میرا ہو گیا، جو میرے محبوب کے قریب ہو گیا وہ میرے قریب ہو گیا۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دیکھو بھائی میں حدیث غلط کروں، آیت غلط پڑھوں، ترجمہ غلط کروں، آپ کو کھلی چھٹی ہے، کھڑے ہو کے کو حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں برا نہیں مناؤں گا، الفاظ بھی واپس لوں گا، اپنی اصلاح بھی کروں گا، لیکن اگر بات سچی کروں تو پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ مجھے بولو یار، میرے آقا جس نبی کا ہم میلاد مناتے ہیں، جس کی شان میں ہم یہ پڑھتے ہیں، سب سے اعلیٰ اولا، سب سے بالا والا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور ہے سب رسولوں سے اعلیٰ، اس اعلیٰ نبی کا کہا ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ کیا ہم مانتے ہیں؟ اب سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا ہے جی؟ نماز میری آنکھوں کی۔ اچھا اس حدیث کا مطلب میں نے کیا نکالا ہے؟ میں یہ سمجھا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے امتی جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ اور بات بھی سچی ہے حضرت صاحب، ہم پچھلے پہر اٹھے تہجد کے وقت چاہے استنجا پانی کرنے کے لیے، آگے ہمارا بیٹا جائے نماز بچھائے نماز پڑھ رہا ہو، یار کتنی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ اگر میری ٹھنڈی ہوتی ہے تو میرے آقا کی کتنی ٹھنڈی ہوتی ہوگی۔ تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، تو جب ہم نماز نہیں پڑھتے، چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، تاش شطرنج کھیل رہا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، عورتوں پر ظلم و زیادتی کر رہا ہے، کیا میرے آقا کی پھر بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہوں گی؟ اونچی بولو یار۔ تو میں تو ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا جس نبی کا میلاد مناتے اس نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے والے کام کرو، دوسرے کاموں کو چھوڑ دو، سرکار کو راضی کرنے والے کام کرو، شیطان کو راضی کرنے والے کام نہ کرو۔ اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہو رہی میں اور مثال دے دوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز پڑھا کرو تیری روزی میں برکت ہوگی۔ کیا ہوگا؟ اونچی بول دو یار۔ کہنا جی آنکھ ہی نے کھل دی، ڈاکٹر کہنا ہے بابا جی سویرے اٹھ کے ایکسرسائز کریا کرو، جو جناح گارڈن پہنچے آیا۔ یار ڈاکٹر کے کہے سے آنکھ کھل رہی ہے، نبی کے کہے سے آنکھ نہیں کھل رہی ہے۔
آج چلے جاؤ صبح فجر میں، مسجدیں ویران ہیں، پارکیں بھری ہوئی ہیں، عورتیں مرد رش لگا ہوا ہے۔ ہمارے لاہور میں تو یہ حال ہے، ناصر باغ چلے جناح باغ، وہاں پارکنگ کے لیے گاڑی کے لیے جگہ نہیں، اتنا رش، عورتیں مرد کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی الٹا ہو رہا ہے، کوئی سیدھا ہو رہا ہے۔ میں نے ایک کو پکڑ، میں نے کہا صوفی جی تسی کیوں الٹے ہو رہے ہو؟ کہنا حافظ جی ڈاکٹر نے کیا ہوئے۔ کس نے کیا ہوئے؟ میں ڈاکٹر کے پاس، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہو اس چنگے پلے بندے نے الٹا کیوں کر دیو؟ کہنے کہا حافظ جی تسی مکان بنا دیو۔ میں نے کہا ہاں۔ کہنا پانی دی ٹینکی اتے رکھ دیو تھلے رکھ دیو۔ میں نے کہا اتے۔ کہنا کیوں؟ میں نے کہا اتوں پانی تھلے لے آنا آسان ہے، تھلے اتے لے جانا مشکل ہے۔ کہنا بس پھر گل سمجھ لو، اے دل خون دی ٹینکی ہے۔ قاضی ٹینکی ہے، ایڈے واسے خون تھلے پہنچانا آسان ہے، اتے دماغ تک پہنچانا مشکل ہے۔ جدو سی بندے نے الٹا کرنی ہے دماغ تھلے ہو جانا ہے، دل اتے ہوندہ ہے، بلڈ سرکولیشن دماغ میں آسانی نہ لوندی ہے، بندہ فریش ہو جاندہ بھی۔ میں نے کہا اچھا ایس وقت سے الٹا کر دے؟ کہنا ہاں ایس وقت سے الٹا کرنے ہیں۔ پھر کہنا حافظ جی کی سچی گل بھی دس دیا؟ میں کہا ضرور دس یا۔ کہنے لگا حافظ جی جنی دماغ نو بلڈ سرکولیشن سجدے دی حالت صحیح ہوندی، الٹا لٹکل نال بھی صحیح نہیں ہوندی۔ جدو بندہ سجدے چ جاندا دماغ تھلے ہوندا ہے، دل اتے ہوندا ہے۔ اور میں کہا ڈاکٹر دے پیچھے چلن والیا تو ایک دفعہ دماغ تازہ کرے گا، آ میرے نبی دا غلام بن جا، روزانہ 5 دفعہ تیرا دماغ تازہ ہوندا رہے گا۔ ایک اور چھوٹی جی مثال دینے، ناراض تو نہیں ہو گے یار؟ دیکھو یار میری دعا بھی اللہ تعالیٰ ہر مسلمانوں بیماریاں تو محفوظ رکھے، اور جڑے بیمار ہو چکے اللہ تعالیٰ انہوں شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ میں سمجھانوا سے گال کرنے لگا ہوں، ایک بندہ بیمار ہو جاندہ بے، ڈاکٹر کو جاندہ بے، ڈاکٹر ان چیک اپ کر کے کہندہ ہے صوفی تسی نمک کھانا چھاڑ دیو، تسی مٹھا کھانا چھاڑ دیو، تسی حضرت چھوٹا کو چھاڑ دیو، تسی وڈا کو چھاڑ دیو۔ یار مسجد سے بیٹھے سچی گال دیں، چھاڑ دینے کہ نہیں چھاڑ دینے؟ اچھی بولو یار، اور اچھی آواز میں۔ اچھا کوئی تارجو میں دسے گا ایک چھوٹا گوشت حلال ہے کیا حرام ہے؟ وڈا گوشت، نمک، مٹھا، یا ڈاکٹر دے کہن نال حلال چھاڑ دیندہ وی نبی دے کہن نال حرام نہیں چھاڑ دیا۔ ڈاکٹر دے کہن نال اپنی من پسند چیز مٹھائی چھاڑ دیا وے، تو نبی دے کہن تے شراب نہیں چھاڑ دیا، یا زنا نہیں چھاڑ دیا، جوا نہیں چھاڑ دیا۔ یار کس قدر دکھ دی گل ہے، جس نبی دا کیا چاند موڑ دا نہیں گا، سورج نہیں موڑ دا، جس نبی دا کیا درخت بھی مان دینے، جانور بھی مان دینے، جس نبی دا کیا پتھر ماندا پیا وے، تو انسان ہو کے امتی ہو کے نبی دا کیا مان دیا یار۔ ایک سادہ دوست ہی نا جیسا مٹھائی بڑی کھانگا سی، ڈبا مٹھائی دا رکھو تھوڑی دیر بعد غائب۔ ایک دن انہوں نے مٹھائی کھانا کی، میں کہا یار ہوں نے کھانگا ہوئے؟ کہنے لگا حافظ جی ڈاکٹر نے منع کر دیتا وے۔ کنے منع کر دیتا وے؟ اچھی بولو یار۔ میں کہا چھاڑ ڈاکٹر کھایا کرتے، کہتا نہیں حافظ جی ڈاکٹر میرا خیر خواہے، ڈاکٹر میرا، میں نے کہا میرے نبی تو بڑا خیر خواہ کوئی ہو سکتا وے؟ ڈاکٹر دے کہتے تو حلال چھاڑنا پیا، نبی دے کہتے حرام نہیں چھاڑ رہے۔ میں کہا ڈاکٹر نو تو خیر خواہ کرنا ہوئے، وہ دی خیر کے کدوں تک ہوندی ہے جنہی دے جیب چے فیس پا دے رہو گی، فیس واسے پیسے نہیں اندر جان دینے، اچھی بولو یا تو فیساں بھی دیکھ دے رہو خیر خواہی ہونی دے جنہی دے سا چسا مر گئے تے خیر خواہی، اچھی بولو یا جنہیں تاڑے رشتہ دار نے جنیاں چوریاں ڈکیٹیاں سی کرنیاں اولاد واسے کرنیاں نا، ہیرا پھیری رشوت جو بھی کچھ کرنے اولاد واسطے کہ میری اولاد دا کچھ بن جاوے، تو جدو بندہ مر جاندہ تو اولاد قبر سے جاندی ہے نال، اچھی بولو یار۔
جڑے لنگوٹیے یار کہنے آسا نہ شراب پیو آسا نہ جو مت قبرا اسی تیرا ساتھ نہیں چھڑا گے اسی تیلے نال مرا گے کیوں جی مر جاؤ تے پھر نال مار دے کہنے کڈو بار بڑا بڑا کیلے بونا اللہ پوے کتھے نہیں تیرے کار والے جنہ لے سے تو پاپ کماندہ جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے آجونا بھی بازیاں ہاریاں نہیں جننے خیر خانے سب قبر دفن کر کے واپس آ جان گے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خیر خانے کے قبر چوئی تشریف لے آن گے تو میدان مشرق سے ماں اکلوتے نو چھاڑ کے نصری ہوئی سرکار ہوتے بھی خیر خیر فرمان گے ان میں ہاتھ بان کی عرض کروں گا ایسے خیر خادہ کیا مننا چاہیے کہ نہیں مننا چاہیے آواز کٹ گئی ہے یار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ نماز جنت کی چابی ہے نماز جنت کی تو سیدھا سن جی چابی تو بغیر تالا کھولو گے تو چابی دا بندوبست مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے تو پھر کر دے کیوں نہیں جو تو تسلیم کر لیا جائے چابی تو بغیر میں تالا نہیں کھول سکتا تے جانا بھی جنت ہے تے بندوبست بھی چابی دا مرن تو پہلے ہو سکتا مرن تو بعد تو پھر جو مسیحتوں آواز آنی حی علی الصلاۃ آؤ چابی واسے آندے کیوں نہیں کیوں بیٹھے گپا لا رہے ہو کیوں بیٹھے تاش کھیلے ہو کیوں بیٹھے شطرنج کھیلے ہو چلو حضرت صاحب تسی میں انداز دیو ہر چابی ہر تالے نو لگ جاندی ہے اچھی بولو گا ایدی کی وجہ ہے ایدی وجہ ہے چابی دے وچ لیور تالے دے وچ لیور ہوندے ہیں جنہیں لیور دا تالا ہوگا چابی ہونے دندے پائے ہونگے تو چابی کمے گی تو تالا کھلے گا آج تک میں اے بھی داستے ہیں جدہ جنت نو تالا لگا جو دے 5 لیور نے کنے لیور نے پہلے لیور دا نام ہے فجر دوسرے دا تیسرے دا چوتھے دا پنجویں دا جڑا ایک نماز پڑھے ایک دندہ پا جاوے تالا کھل جائے گا اسی بول دو گا 2 نال 3 نال کدھوں کھلے گا پھر آج تو بعد کنیاں نمازاں پڑھنیاں نے آواز کٹ گئی ہے یہ پتہ کیوں کٹی ہے حافظ جی اسی کی میں 5 پاواں گے کی میں نمازی بنا گے اور چلو یار نسخہ بھی میں دس دینا وہاں استعمال کر لو سارے ہی نمازی بن جاؤ گے اور لوڑ ہے نسخے دی 2-4 دی آواز ہے باقیاں سب دی نہیں ہے سب نے لوڑ ہے لو جی نسخہ صرف اینا جے اگر اے وجود نماز نہ پڑھے کی میں آکھیا جی اگر اے وجود تھوڑا جو اچھی آواز اگر اے وجود تو اس وجود نو رب دا رزق نہ کھواؤ نہ روٹی کھواؤ تے نہ پانی پیا گل بھی میں سچی کہہ رہا ہوں جیڑا وجود رب دے کے نہیں چکدا کیوں بابا جی وہ اس قابل ہے کہ رب دا رزق کھوایا جائے اور روٹی سامنے رکھی اپنے آپ نیچے تے لے جانے پڑھ کے لے جاؤ گے تو مت لے جاؤ اے روٹی منگے بولو نہیں پہلے نماز کے بعد جو روٹی تو کی خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا تو اس نصیحت عمل کیڑا کیڑا کرے گا سارے ہاتھ اونچا چکے بلند آواز نال انشاءاللہ دا نعرہ لا دیو آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے یار ایماندار نظر سارے نمازی بن جائے میرے آقا کے نہ خوش ہو جائے اے جے محفل چاندہ اے نہیں آئے 2-4 ناتا سنیا ہاتھ ہلائے لنگر کھادا تے مچھا نتا دے دے آؤ گئے اب نسخے کی صبح کی ڈوز بھی سن لو سویر دی ڈوز کہنے ناشتے تو پہلے کے ناشتے تو بعد تے بھائی یہ ناشتے تو پہلے آ لیے انہی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جن نماز فجر نہ پڑھ لو پہلے نماز پھر ناشتہ ایک بندہ کہنا صبح اٹھن لگا دیر ہو جائے جب میں نے کہا نہ پڑھنا لو بہتر ہے پڑھ لو سویرے اٹھ کے منہ تو دے جے نا تو وضو کر لو 2 سنت تو فرض پڑھ لو فجر دی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان فجر دی راجہ شیطان کرتا اچھا انہوں کل تو پڑھیں گے نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے لہذا تھوڑا جا اچھی آواز نہ بولے انہی دیر تک ناشتہ
ویسے ویخ لانا کہ شیطان کانچ پھوکتے نہیں ماریا بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پہ جاوے. شیطان سارا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن کی گل مننی چاہیے. تساں کیوں مانتے پے جی؟ چلو جڑا شیطان نو دشمن سمجھدا ہوتے اچھی آواز نہ بولے. اونی دیر تک ناشتہ جنی دیر تک نماز فجر نہیں پڑھیں گے تے اونی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کرنا مانگے. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. یار مسجد سے بیٹھے ہو ہر بندہ اپنے کانچ نظر مارے کنے کنے مہینے گزر کے کسی نے قرآن کھول کے پڑھے. قرآن پاک تے گرد و غبار پہ رہی ہے. اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے. کئیاں کراچ سیوک دا کیڑا قرآن نو شہید کر دا جائے اینا وقت نے کھول کے حوال ہوا تے ٹی وی وی سے آتے مکھی نے بین جاندہ تیرے کارچ برکت کی میں ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ اپنے گھروں کو ویران مت کرو. ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے. رات کی دوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو. چلو حضرت صاحب آخر دے چتان میں کیسی گل داز دیا تانو ساری زندگی مزہ ہی آندہ رہے. ساری زندگی مزہ ہی آندہ رہے. ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اصل سے میں نہ لیٹ ایتھے آیا ہوں تے اگے بھی پریشان ہو رہے نے انتظار کر دے پہ نے. اس واسطے میں تانو آخری گل کر کے تو پھر میں تاڑے کے ہاتھ بان کے ریکویسٹ کرانگا رستہ دے رہنا میں اگے پہنچنا میں تاڑی محفل جاری رہی ہے. ایک بندہ کہنے لگا حافظ جی میری تے قسمتی پھوٹ گئی جی. میں کہا یار تین کی میں پتہ چلیا کہنا میں جس کاروبار چاہت پانا نقصان ہی ہوتا ہے جدہ پلا کرنا برا ہی ہو جاندہ ہے جس چنگے کام چاہت پانا وہ بھی غلط ہی ہو جاندہ ہے. میری تے قسمتی الٹ گئی ہے. میں کہا یار الٹی قسمت نو صدہ بھی کرندہ نسخہ داز دیا ہوئے لوڑ ہے جے کہ نہیں ہے. الٹی قسمت صدی کی میں ہوندی ہے کہنا ضرور دسو جی. میں کہا یار ایک مور ہوندی ہے سٹیمپ دیکھیے کدی اس مور نو پھڑ کے اپنے سامنے کرو ایتے الفاظ الٹے لکھے ہوندے نا سندے ہوندے اچھی بولو جا مور تے الفاظ الٹے لکھے نہیں. میں کہا جنہوں اے ہوئے مور انج چک جان دیئے تے الٹے الفاظ. میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی اپنی پیشانی رب دی چکا دے تیری الٹی قسمت سندھی ہو جائے گی. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات وما علیہ الا البلاغ.